بہت شکریہ. بہت خیر ہے. ابھی سوال کر لیتے ہیں. ابھی کوئی سوال خاص پوچھنا ہے کوئی چیز؟ فیصل کنٹونمنٹ میں 62 پروجیکٹس کو جو ہے نوٹس دیے گئے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ معلوم کر یہ ریگولرائز کر کے دے دیں، ورنہ ہم ڈیمولش کر دیں گے، خالی کر دیں گے. 62 پروجیکٹس کا مطلب تقریباً لاکھ تو لوگ ہوں گے. تو یہ پروجیکٹس بنے تھے، ان کا بنا کیا؟ بس یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا ان کو ڈیمولش کر رہے ہیں یا ان سب نے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں کہ ہم مخدوش سے مضبوط ہو گئے ہیں. مارچ 2025 میں جو انہوں نے نیا کلنسٹائن ایک ایگریمنٹ نکالا ہے ریزیڈینشیل یوز ٹو پرمٹ کیفیز، ریسٹورینٹ، ہاسپٹل اینڈ آفیسز ریزیڈینشیل زون، وہ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. جی جی وہ ریورس ہو گیا. جی اچھا جی ختم ہائی ہو گیا. کورٹ سے چلو انہوں نے واپس لے لی. اچھا واپس لے لیا. آپ سے ایک اور سوال کروں گا. دیٹ از دی انکارپوریشن آف دی ماڈرن ٹیکنالوجی ان کنسٹرکشن. آئی ہیڈ 2 meetings with the previous Abad president, indicating him that your construction in Karachi is devoid of all necessary precautions which is required in case of any earthquake or any tsunami or any other catastrophe. ابھی آپ کی 20-30 stories بلڈنگ بن رہی ہیں. They are still being built on classical construction pattern. None of them, I went to Shanghai, I studied their high rises, and they have gone far ahead in the solving of this seismic problems. I also saw in Tokyo how they are handling that. But unfortunately, آپ آباد کے ہیں تو اس کو بھی نوٹ کر لیجیے. سجیشن دے دوں جو میری ذمہ داری تھی اس فورم کے حوالے سے. اس میں ایک تو یہ کہ لینڈ اویلیبلٹی کا مطلب ہے کہ سستی زمین اگر دی جائے پرائیویٹ سیکٹر کو تو پھر وہ ہاؤسنگ میں جو ہے وہ افورڈیبل پروجیکٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ہاؤسنگ پالیسیز جو ہے وہ دینی چاہیے. ہاؤسنگ فائنانس اویلیبلٹی، لو انکم ہاؤسنگ ہے، ہاؤسنگ فائنینسنگ ہے، اس کے علاوہ ہاؤسنگ ریسرچ اینڈ نیڈ فار ہاؤسنگ. یہ بھی ظاہر ہے ہمارے یہاں ایک نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ریسرچ کیا ہے اور اس میں ہمیں اس کی نیڈ کیا ہے ہاؤسنگ کی. پھر شہروں کے حوالے سے ماسٹر پلان، ٹاؤن پلاننگ، ماسٹر پلان، سٹیز، ڈیجیٹلائزیشن کی میں نے پہلے بھی بات کی. ڈیجیٹلائزیشن، لینڈ پالیسی ایک پراپر بننی چاہیے جو کہ ابھی اس وقت موجود نہیں ہے، اربن اور رورل دونوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہ ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ کیا ہے، اویلیبلٹی کیا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اویلیبلٹی کیسے ملے گی ہمیں، اور اس میں جو گیپ ہے وہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ گیپ کیا ہے. ظاہر یہ سارا پالیسی میکنگ کے حوالے سے سارے کام ہے. اور ظاہر انفراسٹرکچر تو ایک اوور آل ایشو ہے جس پہ ہم سارے لوگ بات ہی کر رہے ہیں. پہلے میں یہ فیصل کنٹونمنٹ کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. یہ اصل میں فیصل جیسا کہ یہ پتہ چلا کہ مطلب کہ جی پالیسی میٹر جو ڈسکس کر رہے ہیں تو اسپیسیفک مسئلہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. کوئی آپ کی پراپرٹی تو نہیں ہے وہاں؟ میری تو ان میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ لوگ 20 سال سے رہ رہے ہیں، اچانک پتہ چلا کہ جی آپ اس بلڈنگ میں نہیں رہ سکتے. نہیں ایسا نہیں ہے. وہ تو 80-90 ایئر بہرحال آپ ذاتی طور پہ میں بتا دوں گا اس کا کوئی مطلب ویسے تو ایسا کوئی بلڈنگ ایسی ہونا نہیں ہے، وہ صرف جی ہاں ایسا کچھ ہونا نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ انہوں نے ایک ایسی بغیر بلڈنگس کی یعنی کہ نہ کوئی رپورٹ بنی ہے، ٹیکنیکل رپورٹ بھی نہیں ہے، اور بس انہوں نے ایسی رینڈم جو ہے نا ایک لسٹ نکال دیا. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس میں ہم نے ان کو جوابات بھی بھیج دیے اور کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. بہت شکریہ. بہت سارے حاصل بحث رہی، بہت سارے اچھے نکات نکل کر سامنے آئے. ایک واقعہ پڑھا تھا، علامہ اقبال جب گئے مسلونی سے ملنے تو اس نے کہا آپ بہت بڑے فلاسفر ہیں اور بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، کوئی ایڈوائز کیجیے. اس نے کہا اپنے شہروں کو بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھنے نہ دو، اور شہر ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کی ایڈمنسٹریشن، پانی، بجلی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. نیا شہر بساؤ. ایوب خان کے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو سیٹلائٹ ٹائم کی اسکیم انٹروڈیوس ہوئی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں، دیٹ واز ان 1950s. جب ایوب خان آئے ہیں تو 1-2 سال میں شروع ہو گئی اسکیم. وہ پنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن سب جگہ، پنڈی میں ہے، سرگودا میں ہے، سب جگہ بنے بڑے بڑے شہروں کے ساتھ سیٹلائٹ ٹاؤن. اور وہی والا جو کانسیپٹ بتا رہے تھے آپ
کہ وہاں پر 200 گز کا پلاٹ بھی ہے اور 400 گز کا بھی اور 1000 گز کا بھی ہے امیر لوگوں کے لیے. اس کو اسٹیٹ ڈیولپ کرتی تھی اور دیتی افورڈیبل پرائسز کے اوپر پلاٹ ملتے تھے. تو مطلب یہ اسکیمیں چلی. پھر آپ کو یاد ہوگا یہاں پر جو اعظم خان صاحب جب ہاؤسنگ منسٹر تھے ان کو ٹاسک دیا کہ بھائی اب تک یہ ہمارے مہاجرین جو چلے آ رہے ہیں یا آباد نہیں ہوئے یا جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں قائد اعظم صاحب کے مزار کے گرد, ان کو آباد تو کرو. تو وہ کرنگی میں انہوں نے کیا کیا تھا, کسی کو یاد ہے تو بتا دے. کرنگی میں کتنے کوارٹرز بنے تھے؟ کرنگی, سعود آباد, ہاں تو بتائیے نا وہ کتنے. مطلب ہاؤسنگ کی یہ کہنا کہ ہم نے کچھ ہے جی. واٹ آئی ایم سیئنگ از وہ ریکارڈ ٹائم میں بنے اور بہت بڑی ہاؤسنگ مطلب اسکیمیں بنی جس کے اندر لوگوں کو آباد کیا گیا ایٹ ویری افورڈیبل پرائز. تو یہ نہیں کہیں کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا جی, کچھ بھی نہیں ہوا, سب بربادی ہے, نہ کوئی پلاننگ تھی نہ کچھ تھی. پلاننگ ہے اور چلتی رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ جس طریقے سے اس کا اچھا کنٹرول ہونا چاہیے اور فیوچرسٹک وہ نہیں تھا. انگریزوں کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈی سیز اور ایس پیز اور یہ سارے لوگوں کے کئی ایکڑوں کے اوپر گھر تھے اور ابھی تک ہیں. وہ لینڈ کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہاں پر اس ایک کو ختم کر کے وہاں پر کئی گھر آباد کیے جا سکتے ہیں ابھی بھی. یہاں ذکر آیا اپنا لیاری ایکسپریس وے کا. لیاری ایکسپریس وے میں جب بن رہا تھا تو انہوں نے کہا لوگوں نے جو غیر قانونی طور پر بیچارے کہاں جائیں, غریب لوگ جو آتے ہیں گاؤں سے انٹیریئر سے اور وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے پاس تو نہ پیسہ ہے کوئی گھر کا کرایہ دینے کے لیے, نہ ان کے پاس کوئی ہے. تو دیکھتے ہیں کون سی جگہ جائیں جہاں انہیں کوئی تنگ نہ کرے. وہ کہتے ہیں لیاری کا گندا نالا چل رہا ہے, اس کے کونے میں گھر بنا لو. ان کو پوچھتا بھی نہیں. اس طرح بے انتہا کچی آبادیاں لیاری کے دونوں کنارے پر ہو گئے. ان سے کہا جی اب سڑک بننی ہے, آپ پلیز جگہ چھوڑ دیں, آپ تو ایلیگل اکوپنٹس سے. انہوں نے کہا ہم کہاں جائیں. پھر گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں, اور خدا کی بستی آباد ہوئی اور ان کو آلٹرنیٹو جگہیں دی گئیں اور زمینیں دی گئیں ان کو تاکہ وہ مکان چھوٹا موٹا بنا سکیں. گورنمنٹ نے مدد کی, یہ نہیں کہ مدد نہیں کرتی گورنمنٹ. دیکھیں جو مہاجرین آئے تھے دے نو پلیس ٹو گو ایکسیپٹ کہ جو ہندو گھر چھوڑ گئے تھے وہ تو کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا. باقی لوگ تو قائد اعظم صاحب کے مزار کے گرد ہی سارے کے سارے سینٹر ٹاؤنز بن گئے تھے اور ان کو بات کرنا ضروری تھا. تو اعظم خان واز اے ویری ڈائنامک جنرل. انہوں نے ریکارڈ ٹائم میں بے انتہا کوارٹرز بنا کر دیے تاکہ لوگ سیٹل ہو جائیں. دوسرا بتایا گیا کہ ہر سال 12 لاکھ گھروں کی ضرورت پڑتی ہے, یہ آپ نے فگر دیا. اور اس وقت چونکہ ہم پورے نہیں بنا پاتے 12 لاکھ, تو چونکہ 12 نہیں بنا پاتے, کم بنا پاتے ہیں, تو پھر 1.5 کروڑ اس وقت گھروں کی ان کے حساب سے کمی ہے. تو اس کو بہت سے ادارے پورا کر رہے ہیں. آرمی از ون آف دیم. آرمی ہاؤسنگ اسکیم چلتی ہیں, عسکری اپارٹمنٹس بھی بنتے ہیں. مطلب دیکھیے اب ہنسنے کی بات نہیں ہے, اٹ از نیشن کا ایک مسئلہ ہے نا, وہ سالو ہو رہا ہے. ادروائز ان کو نہ یہ کریں تو پھر وہ دوسرے گھروں کی طرف جائیں گے, دوسرے زمین گورنمنٹ سے کہیں اور اسکیمیں ان کو دینی پڑیں گی. تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج میں ایک بہت آرگنائز طریقہ جو یہ بات ہوئی کہ آپ اگر 20 سال تک رینٹ دے دیں ایک بلڈنگ کا کرایہ, پھر وہ آپ کی ہو جانی چاہیے. جس طرح مارگیج کا ایسا وہ فائنانس کا سسٹم ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ سو مینی ایئرز یو کیپ گیونگ دا رینٹ, رادر دین کہ تم رینٹ دو اس کو مارگیج کر لو, گھر آپ کا ہو جائے گا. یہی اسکیم ہے آرمی ہاؤسنگ. ایک آفیسر جب آتا ہے تو وہ ڈے 1 سے اپنے پراویڈنٹ فنڈ سے رقم دیتا رہتا ہے. جب اس کی 25-30 سال سروس پوری آتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں, میں نے کہا جی آپ نے تو اتنے لاکھ جمع کرائے تھے لیکن یہ تو زیادہ کا ہے. پھر وہ اپنے پینشن فنڈ کی جو کمپنسیشن ہوتی ہے اس سے پے کرتا ہے. اس طرح اس کو گھر ملتا ہے. اٹ از ناٹ, لوگوں کا یہ خیال ہے, اکثر لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں گھر فری مل رہا ہے ہمیں بولتے ہیں یہ گھر فری ہے آپ کا. بڑا پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف. یہ نارتھ نازِ بات کا ذکر کیا گیا, میرا آبائی گھر بھی وہاں پر ہے. 400 گز کا گھر ہے مین روڈ کے اوپر, چاندنی چوک کے پاس. اس زمانے میں خیال میں 8-10-12 ہزار یہ جو لینڈ ڈیولپ ہوئی تھی قیمت تھی 16,000 ہوگی میکسیمم, اس سے بھی شاید کم تھی. اس پہ جو گھر بنایا اس میں چھوٹے بڑے 6 کمرے ہیں, 3 باتھ روم ہیں,
برآمدہ ہے آگے پیچھے 50,000 روپے کاسٹ آئی, 50,000 بیک ان 65. 50,000 جہاں آج کل ایک باتھ روم نہیں بنتا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے گورنمنٹ نے اسکیم ڈیولپ کی, چھوٹے بڑے پلاٹ لوگوں کو دیے, انہوں نے وقت پہ گھر بنائے, وہ افورڈیبل گھر تھے. تو آج کل ہم کہتے ہیں بالکل ہی پرائسز ایسی ہو گئی ہیں کہ گھر بنانا ایک مشکل ترین کام ہو گیا ہے. اٹ واز ناٹ سو ڈیفیکلٹ. اب یہ اسٹارم ڈرینز جو بنی ہوں, جو کراچی میں نالوں کی تعداد کو پتہ ہوگی کتنے نالے ہیں یہاں, بڑے چھوٹے. ہاں جی, ہاں سب نے کیا اس کا سروے. اچھا, تو نارتھ ناظربان اسٹارم ڈرینز بنائی ہوئی تھیں انہوں نے. جب بارش ہوتی تھی سڑک کے درمیان میں اسٹارم ڈرین تھی, وہ سب پانی لے جاتی تھی. نو فلڈنگ, نو کوئی پانی کھڑا نہیں ہوتا تھا. اس کو کوڑے سے بھر دیا گیا, تمام نالوں کو کوڑے سے بھر دیا گیا, ان میں واٹر فلو ختم ہو گیا. کراچی میں اربن فلڈنگ شروع ہو گئی. بولتے جی یہ کیا ہو رہا ہے, گورنمنٹ کام نہیں کر رہی فلاں. بھائی آپ جب کے کوڑے سار کے جا کے اس میں ڈمپ کرتے جائیں گے سارا کا سارا, تو آپ کی اجتماعی ذمہ داری کا جو ذکر ہوتا ہے اگر آپ اس کو ریلائز نہیں کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا. یہ جو لوکل گورنمنٹ کا ذکر آیا, مقامی حکومت. مقامی کو, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل حکومت نہیں چاہتی کہ لوکل گورنمنٹ قائم ہو, کیونکہ ایم این اے فنڈ جو لیتا ہے, ایم پی جو فنڈ لیتا ہے, اس کو کوئی شوق نہیں کہ جو اس کا کام ہے جا کے بیٹھ کے صحیح لیجسلیشن کرے, اچھے قوانین بنا کر ملک کو اوپر اٹھائے. اس کے بجائے اس کو نالیاں اور موریاں اور یہ چیزیں بنانے کا شوق ہے تاکہ اس کو ووٹ مل جائیں اور وہ کچھ پیسے بیچ پہ کھا بھی جائے, رشوت کرے. یہ رشوت کا نظام بڑے عرصے سے قائم ہے. اور حالانکہ لوکل گورنمنٹ جو پرویز مشرف صاحب پڑھے تھے, اس سے بے انتہا محنت ہوئی تھی. کینیڈا کا سسٹم اسٹڈی ہوا, دنیا کے سسٹم اسٹڈی ہوئے, اپنے حالات دیکھے, پھر ایک آیا. کوئی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا, چلتا تو تھوڑی بہت اس میں کوئی ماڈیفکیشن کی ضرورت پڑتی, وہ ہمیشہ امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے, لیکن میرے خیال سے ایک اچھا سسٹم تھا. اور اس میں فائنینشیل پاور جو ہے وہ ڈاؤن یونین لیول تک دی گئی تھی. جس طرح نیشنل فائنانس ایوارڈ ہے بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونسز, اس طرح پروونسز وار سپوز ٹو سائن اے ایکارڈ ود ایچ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, اینڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ وار سپوز ٹو ایئر مارک کہ میں نے نیچے اتنے پیسے کے میں دینے کے پابند ہوں. تمام لوگوں کو تنخواہیں مل رہی تھیں, تمام کام وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کچھ نہ کچھ ہو رہے تھے. میں جہاں جاتا تھا پوچھتا تھا, ناظم سے ملتا تھا. اور جو ہی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے سب سے پہلے کہ سر یہاں میونسپل کمیونٹی کے لوگوں کو تنخواہیں نہیں سر پیسے دینے کے, اور سر ہم نے جب پانی کے پمپ کیا ہے تو اس کے بجلی کے جو اسٹریٹ لائٹنگ کی ہے اس کے پیسے نہیں ہیں دینے کے, ہم کو حکومت دے دے, ہاتھ پھیلاتے ہیں سب کے سامنے. ایک اس طرح کا سسٹم لگاتار چلتا ہے. ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی گئی, اٹ ڈڈ ناٹ سوٹ دی پولیٹیشینس. اور یہاں یہ بھی ذکر آیا کہ فوج آئی تھی, شروع میں جو تھا فوج اور بیوروکریسی, دو ادارے تھے جو آرگنائز تھے پاکستان کے شروع میں. اس پہ شک نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو پاکستان کی بیوروکریسی آئی تھی بہت قابل تھی, بہت محب وطن تھی. انہوں نے مشکل حالات میں پاکستان کو سنبھالا, اور یہ سارے جو اپنے اداروں کو نام لیا, پی آئی ڈی سی فلانا فلانا, پی آئی ایف سی, انڈسٹریل بینک اور کیا کیا, یہ کرنگی کا فلانا ایریا, سائٹ کا جو انڈسٹریل ایریا جہاں کے انڈسٹری لگے, یہ ان لوگوں کی, اورینٹ ایئر ویز کو پی آئی میں, یہ سب ان لوگوں کی پلاننگ تھی جو آئے تھے شروع میں. لیکن دوسرا پھر یہ آپ نے کہا فوج بھی تھی, فوج بھی آرگنائز تھی, اتنی آرگنائز تھی, بعد میں اس نے ٹیک اوور ہی کر لیا کہ ہم چلا دیتے ہیں ملک کو. اور آپ نے کہا پولیٹیشین جو ہیں, دیکھیے یہ جو ہے نا فوج کا ادارہ, آپ کو عام فوج میں آج پلٹنیں مل جائیں گی 200-250 سال پرانی. جس پلٹن کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ ہوں وہ 175 سال سے زیادہ پرانی ہے. It was raised by Sir Charles Napier, the conqueror of sin, in 1843. تو یہ تسلسل سے سلسلہ چل رہا ہے. بیوروکریسی بھی کافی پرانی ہے, لیکن پولیٹیشین جو ہے اگر آپ کو یاد ہو, انگریزوں نے تو لوکل گورنمنٹ سسٹم بڑے عرصے کے بعد انٹروڈیوس کرایا, اور بہت عرصے کے بعد انہوں نے پروویشنل اسمبلی کے لیول پہ لے کر ہمیں آئے. تو وی ہیو ناٹ پروڈیوس انف گڈ پولیٹیشینز اینڈ سیزن پولیٹیشین, ناٹ گروم دیم, ناٹ ٹرین دیم, ناٹ دیو ہیڈ ایکسپیرئنس. تو ظاہر ہے کہ وہ کمزوری
پولیٹیشین کی رہ گئی. ایوب خان صاحب کو جب آپ نے بولا کہ تم کمانڈر ان چیف بھی رہو گے اور بیٹھو گے ڈیفینس منسٹری میں, انہوں نے بولا یہ لوگ تو جو بیٹھے ہوئے ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کوئی ان کو تو زیادہ کوئی امپریس نہیں ہوئے, وہ سینڈرس کے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اس کا اچھا ہے کہ میں خود ٹیک اوور کر کے یہ کام چلاؤں. یہ اس کا انہوں نے یہ اس کا وہ نکالا کہ پاکستان میں جو بلڈنگیں بن رہی ہیں کوئی کنسٹرکشن کا نہیں, کوئی ارتھکویک کا نہیں, کوئی فلانا نہیں, کوئی خیال نہیں. آئی تھنک دس از ناٹ اے ٹرو اسٹیٹمنٹ. پاکستان میں پہلے بھی زلزلے کا کچھ نہ کچھ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ اس اسپیکٹ کو دیکھتی تھی, لیکن جب زلزلہ آیا ہے آزاد کشمیر میں اس کے بعد نئے لا انٹروڈیوس ہوئے ہیں بائی آل لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اینڈ ادرس CDA. مجھے اس لیے یاد ہے کہ ہم نے وہاں ایک فاطمین فاؤنڈیشن کی بلڈنگ کھڑی کر دی, اس کا اسٹوری بنا لی. وہ آئے اپنا LDA والے, اس نے کہا جی یہ تو پرانے اس پہ بنائی, اب تو نئے رول آ گئے, اب تو جو ہے بیکاز آف یہ ارتھ کو ایک ہم نے کہا تو ہم بلڈنگ بنا چکے. ان کا نو, تو وی ہیڈ ٹو اسپینڈ فیو لیکس روپیز ٹو اسٹرینتھن دا بیس اینڈ بیسمنٹ اینڈ پٹ مور اسٹیل. تو مطلب یہ کہنا ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, نہ کوئی خیال کر رہا ہے, کل ساری بلڈنگ گر پڑے گی. کئی زلزلے سار چکی ہیں, کئی فلڈس بھی سار چکی ہیں. تو جناب یہ کہانی مین بات جو یہی نکلتی ہے کہ قوانین ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ جو بات کہی ڈیجیٹائزیشن کی, یہ ایک بہت بڑا اچھا طریقہ ہے کرپشن کو کنٹرول کرنے کا, اچھی پلاننگ کا. اس میں یہ ہے کہ آپ کسی میں اپنا پلاٹ نمبر لکھیں تو وہ آ جائے گا کس کی وہ ملکیت ہے, کسی نے لیا تو نہیں لیا, رات رات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں پٹواری وٹواری کا سسٹم کافی حد تک اس کو ویکن کر دیا جاتا اگر یہ سسٹم ہونے نہیں دیتے. ہم نے اپنے زمانے میں یہ لمبی لائنیں دیکھتے تھے بینکوں کے باہر, جو یہ ٹوکن ٹیکس جمع کراتے ہیں نا گاڑیوں واڑیوں کا. تو نثار میمن صاحب ایک صاحب تھے, وہ یہاں پر کس کے تھے, وہ کوئی بڑی کمپیوٹر کمپنی کے IBM کے تھے نا ہیڈ. انہوں نے کہا کہ میں لگا کر دیتا ہوں نیشنل بینک کے اشتراک سے, یہ تمام کام جو ہے نا وہ ڈیجیٹل ہو جائے گا, لوگوں کو لمبی لائنیں نہیں بنائی. کمپیوٹر جلا دیے صاحب IBM والوں کے, ہونے نہیں دیا. انہوں نے بولا یہ تو ہمارا روزی پر لات ماری جا رہی ہے. ڈیجیٹائزیشن جب ہوتی ہے تو بہت لوگوں کی روزی ماری جاتی ہے, تو ہر چیز بہت ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت مسئلے ہیں کہ پالیسیاں بنتی بھی ہیں تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے سختی کے ساتھ, اور جس طرح سزائیں دینی چاہیے وہ ہم اس طرح نہیں کرتے. لیکن یہ کہتے ہیں کراچی فلانا کمرشل ہب ہے اور پاکستان کی دولت یہاں سے پیدا ہوتی ہے. ایک فرانس کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ان میں کہا جی بڑے انٹلیکچوئل اور فلاسفر ہیں وہ, تو ہم بھی کراچی کونسل سے, ہمیں بھی انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ بریک فاسٹ پہ گفتگو کریں. تو فلاسفر صاحب کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صبح ایک آدمی اپنے گھر کی ٹیپ کھولے پانی کی, اور اس پانی کا گلاس پی سکے اور اس سے کافی بنا کے پی سکے. اس نے یہ بات بولی. میں کہ یار اتنے دور سے سارے چل کر رہے, یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی ہیں. لیکن آج کیا ہے, نہ گھر کے اس پائپ میں پانی آ رہا ہے, نہ آپ واقعی اس سے کوئی چیز کو مطلب جو ہے کر سکتے ہیں. مطلب ہم تو سمجھتے ہیں کہ مذاق سمجھے کہ what nonsense is talking such a petty stuff, but the fact is کہ آپ کا K4 آ ہی نہیں رہا. ایک حکومت اپنے شہریوں کو پانی نہ دے سکے جو ایک بیسک نیسیسٹی ہے. مارے لوگ پھرتے ہیں, لائنوں میں پھرتے ہیں, خریدتے ہیں مہنگا پانی, پلیوٹیڈ پانی, اسی سے اندازہ لگا لیجئے. تو باقی رہی پلاننگ فگرز کی, سینسس کی, جو سینسس ہمارے پاس موجود ہیں, آئی تھنک 2019 میں بھی ہوا تھا سینسس, 17 میں جو ہوا تھا, اس کے بوسیدہ کاغذات جو فارم بھرے گئے تھے اس سے ڈیٹا پک اپ کیے گئے ناظرہ کا میں, ان کاغذات سے وہ کافی بوسیدہ ہو چکے تھے, لیکن وہ ڈیٹا وہ اکٹھا کیا گیا. اس سے پھر ایک اندازہ آپ کو آتا ہے کہ یہ 2.5 گروتھ ریٹ چل رہا ہے. تو اگر نہ بھی سینسس ہو تو 2.5 کو فارمولہ لگا کر آپ کو پتہ چل سکتا ہے کتنے آدمی, کتنا پانی, کتنی بجلی, کتنے کا. تو مطلب کہ بہتر تو یہ ہے کہ یہ ہو سینسس, لیکن نہ بھی ہو تو گزارا چلا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا, آپ نے بڑا ہم لوگوں کو اچھا بریف کیا اس طرح کا.
ایک میرے پاس ٹیم آتی تھی جاپان کی، ہیروشیما نام تھا ان کو، شاید پروفیسر صاحب کا بھی، ریسرچر فرام جاپان. وہ کہتے وی آر ڈیولپنگ اے ماسٹر پلان آف کراچی، دے ور ورکنگ فار سیورل منتھس ہیئر. کراچی کو اکنامکلی بھی وائبل کس طرح بنا جائے، پارکس کہاں ہوں، ٹریز کہاں ہوں، فلانا کہاں ہوں. تو ماسٹر پلان میں مجھے ایک پتہ ہے کہ وہ بھی بیچ میں شامل تھے، ان کی اکنامک مسٹری سے تھے. وہ 2020 بنا تھا لیکن نوٹیفائی نہیں ہوا. 2020 جاپان والوں نے بنایا تھا، وہ شامل تھے اس میں، لیکن وہ 2020 پہ نوٹیفائی نہیں ہوا تھا. بس نوٹیفائی کر دیتے بھائی. آپ کو یہ یہ بھی ہے نا 4 صوبے اس کے. جی جی کھا لیں، ہم سب کھا چکے ہیں آزاد. اچھا اچھا یہ کاٹ تو دیں آپ. فیڈرل اتنا بڑا ہے. لیجیے صاحب، میں تو مجھے تو ہمت نہیں پاکستان کا فلیگ کاٹنے کی، آپ کاٹیں آباد والے. میں بھی نہیں کاٹتا اس لیے وہ سائڈ سے. ہم سب کو یوم آزادی مبارک.